بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن آن لائن اکیڈمی میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جاری پانی۔ جاری پانی وہ ہے کہ جو زمین سے پھوٹ کر زمین پر بہہ رہا ہو، جیسے کہ چشمے کا پانی اور نہر کا پانی۔ سب سے پہلے یہاں پہ جاری پانی کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ جاری پانی وہ پانی ہے کہ جو زمین سے پھوٹ کر زمین میں بہہ رہا ہو، جیسے کہ چشمہ یا نہر کا پانی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جاری پانی اگرچہ کر سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک نجاست کے لگنے سے اس کے رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر جاری پانی جو ہے وہ کر سے تھوڑا ہے، لیکن اگر اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو وہ پاک ہے۔ اگر رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے گا تو وہ نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 30 ہے کہ جب جاری پانی میں نجاست پڑ جائے تو اس پانی کا صرف وہی حصہ نجس ہوگا جس کا رنگ، بو اور ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل گیا ہو۔ یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جاری پانی ہے، اس میں نجاست گر جاتی ہے تو جس حصے میں نجاست گری ہے صرف یعنی وہی حصہ نجس ہوگا جس کا رنگ، بو اور ذائقہ اس نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے۔ وہ حصہ جو چشمے کے متصل ہو، اگرچہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، پاک ہے۔ یعنی جو پانی جو حصہ چشمے کے ساتھ متصل تھا اور اس میں نجاست نہیں گری، وہ صاف ہے، چاہے وہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ پاک شمار ہوگا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نہر کا وہ پانی جو مقدار کر ہو یا اس پانی کے ذریعے سے کہ جو متغیر نہیں ہوا، چشمے کے پانی کے ساتھ متصل ہو، پاک ہوگا ورنہ نجس ہوگا۔ یہاں پہ بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ حصہ ہے جاری پانی کا جس میں نجاست گری ہے، تو وہ حصہ اگر اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ پانی، وہ والا حصہ نجس ہے، جو باقی حصہ ہے چاہے وہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ پاک ہے۔ تو نیچے بھی یہی بات کی جا رہی ہے، نہر کا پانی کا بھی یہی حکم ہے کہ نہر کا پانی جو ہے وہ مقدار کر ہو یا اس پانی کے ذریعے سے جو متغیر نہیں ہوا اور چشمے کے پانی کے ساتھ متصل ہو، پاک ہے ورنہ نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 31 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چشمہ جس کا پانی جاری نہیں ہے لیکن اس طرح ہے کہ اگر اس سے پانی نکال لیا جائے تو اندر سے پانی نکل آتا ہے، تو وہ جاری پانی والا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو، وہ پاک ہوگا۔ یعنی اس مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ چشمے کا پانی ہے، جاری نہیں ہے، ایک جگہ رکا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سے پانی نکالتے ہیں تو زمین سے پانی اور پھوٹ آتا ہے، زمین سے پانی نکل آتا ہے، تو وہ جاری پانی والا حکم رکھے گا۔ اور اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اس وقت پانی نجس ہوگا کہ جب اس کے سارے کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ پاک ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 32 ہے کہ وہ پانی جو کنارے پر کھڑا ہے اور نہر کے جاری پانی سے متصل ہے تو جاری پانی کا حکم رکھتا ہے۔ مسئلہ نمبر 33 میں ہے کہ وہ چشمہ جو سردی میں پھوٹتا ہے اور گرمی میں خشک ہو جاتا ہے، جب تک اس سے پانی پھوٹ رہا ہے وہ جاری پانی کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی وہ چشمہ جو سردیوں میں پھوٹتا ہے اور گرمیوں میں نہیں پھوٹتا، لیکن اس سے جب تک پانی پھوٹ رہا ہے تو وہ جاری پانی کا حکم رکھے گا، جب گرمیاں آئیں گی تو وہ جاری پانی کا حکم نہیں رکھے گا۔ آگے مسئلہ ہے کہ حمام کے حوض کا پانی اگرچہ کر سے کم ہو، مثل آب جاری ہے۔ یعنی حمام کے جو حوض کا پانی ہوتا ہے تو وہ چاہے کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ آب جاری کے حکم میں آئے گا، لیکن بنابر احتیاط واجب اس کا اس خزانے کے ساتھ جو کر کے برابر ہو یا اس حوض کے ساتھ جو کر ہے متصل ہونا لازم ہے۔ یعنی جو حوض میں ظاہراً پانی ہے وہ چاہے کر سے کم کیوں نہ ہو، وہ جاری پانی کے حکم آئے گا، لیکن احتیاط واجب کے طور پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پیچھے جو اس کا جو خزانہ ہے وہ یا تو کر کے برابر ہو یا اس حوض کے ساتھ، یعنی وہ یا تو وہ کر ہو یا کر کے برابر ہو، اس کے ساتھ اس کا متصل ہونا لازم ہے، اس کا حکم جاری ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 35 میں ہے کہ حمام کے نلوں کا وہ پانی جو ٹوٹیوں اور فواروں سے گرتا ہے، اگر کر کے ساتھ متصل ہو تو جاری پانی کا حکم رکھے گا۔ اسی طرح گھروں کے نل اگر کر سے متصل ہوں تو کر والا حکم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے پورا ایک ٹاپک بیان کیا کہ کر پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ حمام کے نلوں کا وہ پانی جو ٹوٹیوں اور فواروں سے گرتا ہے، اگر کر کے ساتھ متصل ہو تو جاری پانی کو حکم رکھے گا۔ اسی طرح گھروں کے نلوں کا بھی، یعنی اگر آپ کے گھر کی ٹینکی جو ہے وہ مطلب اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت ہے یا 3.5 بالشت سے زیادہ ہے تو وہ کر کو حکم رکھے گی، ورنہ وہ کر والا حکم نہیں رکھتے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر 36 میں کہ وہ پانی جو زمین پر بہہ رہا ہے لیکن زمین سے نہیں پھوٹ رہا، جب کر سے کم ہو اس میں نجاست پڑ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ یعنی بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زمین پر پانی بہہ رہا ہے، پھوٹ نہیں رہا، وہ اگر کر سے کم ہے تو نجاست پڑے گی تو نجس ہو جائے گا۔ اگر یعنی یہ قلیل پانی کا ہی ایک قسم
سے کلین پانی کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر پانی اوپر سے نیچے کی طرف زور سے پڑے اور نیچے والے حصے سے نجاست لگے تو اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو توضیح المسائل کے مسائل کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو یا آپ میں سے کوئی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہو تو اسکرین پر موجود ہمارے اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ کہ ہماری ٹیم آپ لوگوں سے فوری رابطہ کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔